السلام علیکم ناظرین، میرا نام شعیب صادق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں زیب ٹی وی۔ رجب بٹ آج صبح کراچی عدالت میں پیش ہوں گے۔ عثمان زیب صاحب، آج یہ سننے کو یہ بھی آیا کہ وکلا وہاں پر ہڑتال کر رہے ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ اچھا، اس کی ریزن یہ بنی تھی کہ چونکہ ایڈوکیٹ ریاض سولنگی صاحب کے ساتھ تو معاملات طے پا گئے تھے، میاں علی اشفاق نے طے کیے تھے، رجب بٹ کی ابھی کوئی ملاقات ایڈوکیٹ ریاض سولنگی یا کسی بندے کے ساتھ نہیں ہوئی۔ ایون لاہور کے اندر میاں بلال ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ بھی نہیں ہوئی، کوئی بیان بھی رجب کا سامنے نہیں آیا۔ اب کچھ وکلا اس بات پہ انہوں نے پراپر احتجاج کیے کل کہ رجب بٹ پہ چونکہ معاملہ تھا دین کا، تو اگر یہ دین کا گناہ گار ہے تو ایڈوکیٹ ریاض سولنگی کیسے اس کے ساتھ پرسنل بھی آپ پہ صلح کر سکتا ہے، اور اگر اس نے صلح کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذہبی معاملہ تھا ہی نہیں کہیں پہ۔ تو اب یہ ہونا چاہیے کہ ایڈوکیٹ ریاض سولنگی کے اوپر بھی ایف آئی آر ہونی چاہیے کہ اس نے جو بغیر گناہ کے مقدمہ کیا توہین مذہب کا، وہ بھی ایک ایسے بندے پہ کہ جو قصوروار ہی نہیں بنتا تھا، تو ایڈوکیٹ ریاض سولنگی کے اوپر بھی پھر ایف آئی آر ہونی چاہیے اس معاملے میں کہ اس نے ایک بوگس ایف آئی آر کاٹی تھی رجب بٹ کے اوپر۔ یہ جو کراچی بار کے وکلا ہیں، یہ ہڑتال انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ جب رجب بٹ پیش ہوگا کراچی کے اندر تو ہم سب وہاں پہ موجود ہوں گے اور ہم سب احتجاج کریں گے۔ تو ایک انتشار کا معاملہ تھوڑا سا ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، تو اس سلسلے میں رجب بٹ کو چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا احتیاط کرے، اپنی سیکیورٹی دیکھے۔ اب رجب بٹ کی صبح پیشی ہے 8 بجے۔ رجب بٹ جب آتا ہے اسلام آباد سے لاہور کی طرف تو رستے میں اس کو میاں علی اشفاق صاحب کی کال آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھائی صبح آپ کی پیشی ہے، پہنچو وہاں پہ۔ پھر وہ 5 بجے کی اس کی فلائٹ ہوتی ہے، لاہور سے وہ کراچی کے لیے نکل گیا ہے اور اب وہ کراچی کے اندر موجود ہے اور صبح اس کی پیشی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہوگا کہ وکلا ان لوگوں کے ساتھ تو صلح ہوگی تھی جن کے ساتھ کیس چل رہا تھا، ادھر سے وہ بھی کیس وڈرا کرنے کے لیے تیار ہیں، ادھر سے میاں علی اشفاق صاحب بھی وڈرا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسئلہ یہاں پہ ایک ہی آ رہا ہے کہ جن وکلا نے ہڑتال کی ہے اور وہ بول رہے ہیں کہ صبح رجب بٹ کی پیشی پہ ہم موجود ہوں گے، اور اگر وہ وہاں پہ آ جاتے ہیں، کسی قسم کی بھی بدنظمی ہو جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور اب یہ معاملہ چونکہ پہلے معاملہ تھا، سب کو لگتا تھا ایڈوکیٹ ریاض سولنگی صاحب نے زیادتی کی ہے رجب بٹ کے ساتھ کیس کروا کے، پھر ان کو مار کے، لیکن اب یہ جو پیچھے سے کچھ وکلا کھڑے ہو گئے ہیں، یہ لٹرلی یہ اسلام کی بیس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہی بات کر رہے ہیں جو باتیں ہم کر رہے تھے کہ یار یہ جو سارا معاملہ ہے، کسی پہ بھی بے گناہ پہ بھی آپ ایف آئی آر نہیں کرا سکتے توہین مذہب کی، اور اس ٹائم تو اگر آپ کی صلح ہوگی جو کہ اچھی بات ہے، لیکن وہ وکلا اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں یار کیسے مذہب کے معاملے میں آپ نے خود صلح کر لی؟ آپ کو چاہیے تھا پھر آپ اینڈ تک جاتے، سزا دلواتے، اور اب وہ بول رہے ہیں کہ ایڈوکیٹ ریاض سولنگی کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ نہیں، ایسا پاسبل تو نہیں ہے کہ وہ جو لڑائی ہوئی ہے اس بات پہ صلح ہوئی ہے، کیس پہ شاید صلح نہ ہو؟ کیس پہ بھی کیا کیس بھی ختم ہو جائے گا؟ سر کیس پہ بھی صلح ہوگی ہے، رجب بٹ کو صبح اس لیے بلایا گیا تاکہ اس کی پیشی ہو، اس کا انگوٹھا لگے، اس کے معاملات سارٹ آؤٹ ہو جائیں، ہو سکتا ہے، امید وہ جو وائنڈ اپ کرتے ہیں، وہ سگنیچر وغیرہ کرتے ہیں، انگوٹھا لگاتے ہیں، جا رہی ہے کہ کل رجب بٹ کی نا آخری پیشی ہوگی عدالت کے اندر۔ بٹ پرابلم کیا ہے، یہ جو نئے وکلا کھڑے ہو گئے جو بول رہے ہیں کہ ہم صبح وہاں پہنچیں گے، اس میں کچھ خواتین بھی ہیں، انہوں نے دھرنا دیا، ٹھیک ٹھاک احتجاج کیا، پرسوں کراچی کے اندر یہ سارا معاملہ لگا رہا، اور صبح جب یہ 8 بجے کے ٹائم میں عدالت یہ بھی پہنچ جائیں گے اور رجب بھی پہنچے گا اور ایڈوکیٹ ریاض سولنگی بھی پہنچے گا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ انتشار ہونے کے چانسز ہوں گے تو کم؟ کیونکہ رجب بٹ نے تو اپنے ساتھ سیکیورٹی رکھ لی ہے، ریاض سولنگی صاحب کی طرف سے کیا آتا ہے وہ کیسے ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، دیکھنے والی بات ہوگی۔ لیکن وہ تو ان وکلا کا آپس میں جو کوئی بات چیت ہوگی، سر رجب بٹ کو کس چیز کا تھریٹ ہے؟ سر رجب کا ان کا کوئی لنک نہیں ہے، وہ یہ بول رہے ہیں کہ رجب کا کیس بھی واپس نہیں کرنے دیں گے ہم لوگ۔ اچھا، ہاں، ہم لوگ تب تک مسئلہ نہیں ہے، جب تک ایڈوکیٹ ریاض سولنگی پہ ایف آئی آر نہیں ہوتی ہم رجب کا کیس واپس نہیں کرنے دیں گے۔ رجب گناہ گار تھا تو کیس لڑتا، اور اگر یہ گناہ گار نہیں تھا تو پھر ریاض سولنگی کے اوپر ایف آئی آر کرو، اس کو سزا دو، کیوں اس نے ایک مسلمان کو بے گناہ اسلام کے مقدمے میں انوالو کیا ہے۔ اور یہی چیز اگر رجب کیس لڑتا، کل کو رجب اگر کیس جیت جاتا تو پھر بھی ایڈوکیٹ ریاض سولنگی پہ یہ الزامات لگنے تھے۔ تو اب دونوں سائڈ سے کیا ہوگا، میرا خیال ہے کہ سیکیورٹی ٹائٹ رکھنی پڑے گی۔ اگر سیکیورٹی ٹائٹ ہوگی، چونکہ سیکیورٹی کا انہوں نے ارینجمنٹ کیے بھی ہے، عقل تو آ چکی ہے نا اس بات پہ جو کراچی میں ہوا، تو اب آگے کیا ہوگا اللہ خیر کرے، یہ تو صبح ہی کلیئر ہوگا کہ صبح 8 بجے کیا معاملات پیش آتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ پرانا سسٹم ہو سکتا ہے جیسے پرانا وہ ہوا تھا، مطلب روکا گیا تھا، یہ ان کو تو نہیں روکا جائے گا نا؟ کیا پتا وہ جیسے آپ نے کہا کہ وکلا کا اتحاد تھا پہلے، وہیں سے وکلا کچھ ٹوٹے ہیں؟ نہیں، یہ وکلا دیکھیں، اتحاد تو وکلا کا ضرور تھا لیکن وہ تھا عارضی طور پہ۔ جس ٹائم پہ ان کی صلح ہو رہی تھی تو کراچی بار کے جو صدر ہیں، میں ان کا نام بھول گیا، انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ دو یوٹیوبرز کا جھگڑا تھا، ہم خواہ مخواہ رگڑے گئے،
اور اس ٹائم پہ ایڈوکیٹ ریاض سولنگی صاحب بھی موجود تھے, انہوں نے تھوڑی سی ہنسی بھی کی. بات یہ انہوں نے اپنا پوائنٹ بھی کلیئر کر دیا, دل کی بات یہ ہے کہ دیکھیں وکلا جو ہے انسان ہے ہمارے جیسے, کوئی بھی وکیل نہیں چاہے گا انتشار پہ لے, کوئی وکیل نہیں چاہے گا لڑائی جھگڑا ہو, مار کٹائی ہو. انتشاریوں کا اپنا ایک ٹولہ ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں پہ کیسز کرنا, تنگ کرنا. بٹ یہاں پہ دوبارہ سے ایسی سچویشن بالکل ہو سکتی ہے. رجب بٹ کو چاہیے, میں نے اس کو میسج بھی بھجوا دیا ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کو چاہیے بھی کہ آپ نا سیکیورٹی اپنی ٹائٹ رکھو, کسی کو ایزی نہیں لینا, خاص طور پہ کل کے دن کے لیے. آپ کی صلح تو ہوگی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے انتشار پسند لوگ بھی ہوتے ہیں. پھر جو دوسرے وکلا ہیں میں نے دیکھا ان میں زیادہ تعداد بزرگ حضرات کی ہے, اور وہ اسلام کی بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کا سٹانس اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, رجب کا سٹانس اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. ایڈوکیٹ ریاض سولنگی صاحب کے جب سر پہ پڑی تو انہوں نے چیزیں ختم کی. کیسے ٹیکل کرتے ہیں ان کے دل میں کیا, دلوں کے راز اللہ جانتا ہے. بٹ ہم لوگ جو تجزیہ کر رہے ہیں اس میں کل تھوڑی بہت گڑبڑ, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ارلی ٹائم ہے, اس سے پہلے کہ وکلا اکٹھے ہوتے رجب بٹ آئے 5-10 منٹ میں اپنے انگوٹھے لگا کے وہاں سے چلا جائے, اس کے بعد پھر وکلا حضرات, کیونکہ سردیوں کے دن ہے, تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے. پیشی کس ٹائم ہے؟ صبح 8 بجے کا ٹائم. 8 بجے کا ٹائم ہے. 8 بجے عدالت انہوں نے جانا ہے, تو پھر جیسے جج صاحب آئیں گے میرا خیال 8:30 تک وہ آ جاتے ہیں, تو پھر وہاں پہ نا ان کی جو پیشی ہے نا وہ ہو جائے گی. سب سے پہلے پیشی انہی کی ہے. اچھا, پہلا کیس ہی نہیں گئے, پہلے کیس ہی رجب بٹ گئے, چونکہ ہائی پروفائل کیس ہے, چھوٹا کیس تو نہیں, اور وہاں پہ مار کٹائی ہوئی ہے. جج صاحب کو بھی اس کی اہمیت کا پتہ ہے, کراچی پولیس کو بھی پتہ ہے, بلکہ بہت سارے ایسے حلقے اور احباب ایسے ہیں, چاہے وہ پولیس سے ہیں, چاہے وہ وکلا سے ہیں, چاہے وہ ججز ہیں, جو کہ دل میں سامنے نہیں بھی آ رہے, دل میں ان کی سمپتھی رجب بٹ سے ضرور ہے. اس کی ریزن یہ کہ رجب بٹ کو وہاں پہ مار پڑی عدالت کے اندر, تو یہ ساری باتیں ان کے دماغ میں, وکلا کی بدنامی ہوئی ہے, ججز کی بدنامی ہوئی ہے, تو وہ چیز پہ نا بڑا ان لوگوں نے مائنڈ کیا ہے, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ ایسی کوئی بھی صورتحال نہ ہو. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو مار کٹائی ہوئی تھی, جو عدالت کے اندر ایک دوسری عدالت لگائی گئی تھی, ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ وکلا ہے نا, انہوں نے اس ضد میں نا کہ بھائی اسلام کا معاملہ تھا, پھر انہوں نے اس کو مارا کیوں جب وہ آ رہا تھا انصاف لینے کے لیے, پھر جب انہوں نے مار دیا تو آپ نے صلح کیوں کی. تو میرا خیال ہے کہ وہ دل میں نا پرسنل ان کے ایک گلچ ہے کہ یار یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا, ہماری عدالتیں. مجھے پتہ ہے اس کیس کا کیا فائدہ ہوا, اسلام کو بھی نقصان ہوا, عدالتوں کو بھی نقصان ہوا, وکلا کو بھی نقصان ہوا, ججز کو بھی نقصان ہوا. تو سارا نقصان دیکھ کے نا ان کے دل میں ہے, ظاہری بات ہے پھر ضد تو آ جاتی ہے نا. تو اس ضد کی خاطر اب وہ کہہ رہے کہ ہم صبح آئیں گے, اور جو ان کا سٹانس ہے بالکل ٹھیک ہے. اگر رجب بٹ گناہ گار تھا تو اس کو سزا دلواتے, اگر وہ بے گناہ ہے تو پھر اس کے اوپر ناحق پرچہ کیا گیا, جس نے ناحق پرچہ کیا گیا اس پہ اوپر آپ دیں. اب کراچی کے اندر نا اس معاملے کے بعد ایک اور وکیل کے اوپر بھی FIR ہوگی ہے. وہ کون سے کراچی کے اندر ہیں, بس وہ میں نے ڈسکس کرا ہے یہاں پہ چیزیں, کسی اور میٹر میں ہوئی, اس میٹر میں نہیں ہوئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ایکٹ کے بعد وکلا کے اوپر بھی FIRs ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں, جو کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا. تو دیکھتے ہیں صبح کیا ہوتا ہے. اس ٹائم ہم رات کے تقریباً 12-12:30 یہ ویڈیو بنا رہے ہیں, تو لیٹس سی کیا ہم اچھے کی امید رکھ سکتے ہیں, کہ امید یہی ہوگی کہ سیکیورٹی میں آئے گا رجب بٹ, اور اس کو آنا بھی چاہیے. اچھا, پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ عدالت کے اندر مجھے تو کوئی ایک پولیس والا بھی نظر نہیں آیا تھا. ہڑتال جب ہڑتال ہوتی ہے تو پولیس والے کوئی اندر گھسنے نہیں دیتے. اچھا, یہ وکلا جو مطلب عدالتی کاروائیاں بند. سر وکلا اپنی ایک فورس ہے اپنے ایریے کے اندر, جس بھی ہڑتال ہوگی یہ کسی پولیس والے کو اندر نہیں آنے دیتے. ہم نے ماضی میں دیکھے پولیس والوں کو دے کے نکالا گیا, عدالتوں سے اندر ان کو گالیاں دے کے نکالا گیا. کتنی ویڈیوز نیٹ پہ موجود ہیں, لیکن آج تک کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ ایک یوٹیوبر ہیں, انہوں نے ایک خبر چلائی ہے کہ رجب بٹ کی صلح ہو چکی ہے. نہیں, وہ فیک خبر ہے, وہ ایمان کے ساتھ. ہاں فیک خبر ہے. اچھا, اس میں کوئی ریئلٹی نہیں ہے؟ نہیں, اس میں کسی قسم کی بھی کوئی صداقت نہیں ہے, کوئی صلح نہیں ہوئی. کچھ آڈیو میسیجز میں دیکھ رہا ہوں نیٹ کے اوپر چل رہے ہیں, کسی عالم کی طرف سے تشیع کمیونٹی کے کوئی جاننے والے ہیں جی, انہوں نے کروا دیے. تو رجب ان کی عزت ضرور کرتا ہے, لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ کسی قسم کی کوئی بات ہوئی ہو. رجب جب آیا ہے اسلام آباد, اس نے وہیں سے اپنے گھر آ کے کپڑے وغیرہ چینج کیے, پیکنگ کی, اور سیدھا نکل گیا کراچی کے لیے. جب وہ کراچی سے واپس آئے گا تو میرا خیال ہے اس پہ اس کے گھر والوں سے بات کریں گے, اس ٹاپک کو لے کے. اس ٹاپک کو لے کے. اب وکلا ہی, کراچی کے وکلا ہی ان کے خلاف ہو رہے ہیں, ریاض سولنگی صاحب کے خلاف. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بار میں بیٹھ کے ہی مطلب فیصلہ ہونا چاہیے, بار احتجاج والی سین ہی نہیں ہونے چاہیے, جو صدر ہیں بار کے وہ فیصلہ کریں؟ نہیں, فیصلہ انہوں نے تو فیصلہ کر لیا, صلح کروا دی. دیکھیں بات یہ کہ اب ایڈوکیٹ ریاض سولنگی ایک وکیل ہے, اس کے اگینسٹ بھی کچھ وکلا ہیں, وکلا کو بھی پتہ ہے کہ اس نے کیا کچھ کیا ہے, اور ساری چیزیں اس کو پتہ ہے. ان کی آپس کا معاملہ ہے. میرا خیال ہے کہ ہم اس کو ڈسکس اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے وکلا کی نا بڑی تذلیل ہوگی ہے, بڑا کالے کوٹ کی وہ, ہم اس کو مزید نہیں کرنا چاہتے. ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جو وکیل بھائی ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں, شانہ بشانہ
بچھانا, اور انشاءاللہ جو وکالت ہے ہم اس کو عزت دیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ کل رجب کا کیس بھی ختم ہو جائے گا, یہ وکلا بھی اسٹانس اپنا واپس لے لیں گے, میٹنگز وغیرہ ہو جائے گی, تو بار موسٹلی اپنے مسئلے خود حل کرتی ہے. اچھا آپ آخر میں مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو وکلا صاحبان نے یہ سارے معاملات سارٹ آؤٹ کیے ہیں, یہ اس قدم کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اچھا قدم تھا, تھوڑا سا لیٹ ضرور آئے, دیر آئے درست ہے. دیر آئے درست ہے, اور ایک بڑی اچھی چیز ہوگی جو بار کے صدر تھے انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ وکیل کا کام یہ ہے, چاہے خاص طور پہ مذہبی معاملے میں, کہ کسی کے اوپر خود کیس نہ کرے. آپ کسی کے وکیل بن سکتے ہو, آپ مدعی خود نہ بنے. انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے, پارٹی نہ بنے, پارٹی نہ بنے, بالکل. تو یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے. میرا خیال ہے کہ کم سے کم اس کیس سے یہ فائدہ تو حاصل ہوا ہے کہ ایک وکیل جو ہے وہ کیس لے تو سکتا ہے, لیکن ایک وکیل کو چاہیے کہ کسی کے اوپر پرچہ خود نہ کرے, اپنی مدعیت بنے. اچھا یہ ایمان والی بات کنفرم ہے کہ کوئی صلح نہیں ہوئی, پکی بات ہے یہ؟ جی پکی بات ہے, ابھی تک دونوں سائڈ سے رابطہ نہیں کیا گیا. جو خبریں ہیں, جو آڈیو میسیجز چل رہے ہیں, دے آر پیورلی فیک, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اور اب یہ کیسے چل رہے ہیں, کیا پروپیگنڈا ہے, مجھے اس بات کا نہیں پتہ, بٹ ابھی تک کوئی بھی دونوں سائڈ سے بات نہیں ہوئی ہے. تو یہ کل تک چیز بھی سامنے آ جائے گی. عثمان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, اللہ خیر کرے کہ کل جو ہے وہ خیر خیریت سے وہاں پر پہنچیں اور اپنے جو بھی معاملات ہیں وہ بھی جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے, اور جو وکلا حضرات احتجاج کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں غلط ہیں وہ بار ہی ان کے بارے میں جو بھی ڈیسائیڈ کرے گا. اور آپ نے ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے, کمنٹ لازمی کیجیے گا, اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ, اللہ حافظ.